الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزل پس پھسلایا ہما ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے فاخرجہما اور نکال باہر کیا ان دونوں کو مما اس سے کانا وہ دونوں تھے فیہ جہاں وقلنا اور ہم نے کہا اہبطو اتر جاؤ بعضکم تم میں سے بعض لبعض عدو بعض کے لیے دشمن ہوگا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، قرار پکڑنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک مدت تک۔ اس سے جو اگلی والی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ورس نمبر 37 میں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَلَقَّىٰ پس یہ لفظ ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ ہے سیکھ لیے، حالانکہ اس کا معنی سیکھ لیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو معنی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ آدم علیہ السلام رابطے میں آئے، فتلقہ رابطے میں آئے آدم علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے کلمات کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ فتاب علیہ تو جیسے ہی انہوں نے وہ کلمات پڑھنے شروع کیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف رجوع کیا، یعنی رجوع مطلب فتاب علیہ۔ اب یہ یاد رکھنا فتاب الیہ، فتاب علیہ، الیہ علیہ، الیہ ٹوورڈز، علیہ اپون، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی تابہ کے ساتھ میں اگر کہوں کہ اللہم انی تبتو الیک، اللہم انی تبتو الیک، اے اللہ میں تیری طرف لوٹتا ہوں، تیری طرف، اور جب میں اللہ رب العزت میری امید کیا ہے؟ تاب اللہ علیہ، تاب اللہ علیہ، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، میری طرف توجہ کر لے۔ تو اب جیسے ہی علا اور الہ کا فرق آتا ہے، تو الہ ہوتا ہے توبہ کرنا، علا کا معنی ہوگا توبہ قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو سمپل انداز میں ایسے سمجھ لیں کہ تابع الیہ اس کی طرف لوٹنا، تابع علیہ اس کی طرف دیکھنا، یعنی اللہ رب العزت انسان کی طرف دیکھتے ہیں نظر رحمت سے، ٹھیک ہے۔ تو تابع علیہ، علیہ، ٹھیک ہے، اور الیہ اللہ کی طرف لوٹنا۔ سمجھ آئی میں کیا بات کر رہا ہوں؟ میں نے کھچڑی تو نہیں بنا دی کہیں؟ پوائنٹ سمجھ آیا نا سب کو؟ جی سر آیا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تابع الیہ، جی سر ماشاء اللہ، تابع الیہ اور تابع علیہ، the difference between الیہ اور علیہ یہ پروپوزیشن ہوتی ہے میرے خیال میں نا۔ اچھا، انہو بے شک وہ، ہوا دو مبتدا ہے، بے شک وہی ہے جو التواب، کون تھا اس دن کلاس کے اندر جب ہم بات کر رہے تھے فعال کے وزن پر کیا معنی نکلتا ہے گرامر کی کلاس میں؟ انم ڈو یو سر ریممبر؟ آپ نے کہا تھا کہ اس میں مہارت، یعنی اس کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی توبہ قبول کرنے میں ماہر۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یعنی ایک کام کو اتنی بار ریپیٹ کرنا کہ آپ اس کام کو کرنے میں ماہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوتا ہے فعال کا وزن، فعال۔ تو فعال کے وزن پہ جو بھی اسم آئے گا اس کے اندر وہی معنی پایا جائے گا، کون سے والا؟ پروفیشنل، پروفیشنل اینڈ ایکسپرٹ، the one who does again and again and again and again, now they are professional.
تو تواب کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے میں ماہر ہیں. صرف توبہ قبول کرنے والے نہیں ہیں, وہ انصاف نہیں ہے. اگر ہم یہ مانا کریں توبہ قبول کرنے والے, تو یہ وہ نفسیات نہیں سیٹ کرتا, وہ سائیکی نہیں سیٹ کرتا ہے. جیسے ہی ہم بولیں گے تواب کا معنی توبہ قبول کرنے میں ماہر, تو انسان کی امید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ایک عجیب سی خوشی, ایک تسلی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے تواب. الرحیم انتہائی زیادہ مستقل طور پہ محبت کرنے والے. الرحیم کا معنی یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ کس کو یاد ہوگا؟ چلو ہم اس آیت پہ جائیں گے تو بات کریں گے. آپ واپس آ جائیں, آیت نمبر 36. ہاں, آیت نمبر 36. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی طرف آؤں, کون سے اہم پوائنٹ تھے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, تاکہ میں اس سے آگے بات کو اگر ریلیٹ بھی کرنا ہوگا تو ریکارڈنگ کے لیے ریلیٹ بھی ہو جائے گی. جی, کوئک ریکیپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جسٹ دا پوائنٹس, آئی نیڈ دا پوائنٹس. سر اپنے کافر کے معنی بتائے تھے, انکار کرنے والا اور دوسرا دفنانے والا یا بیج بونے والا, جیسے شیطان نے اپنے دل میں تکبر رکھا تھا, تکبر کا بیج رکھا تھا. تیسرا آپ نے اس کا کافر کا مطلب بتایا تھا نا شکرا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو بھی نا شکری کرتا ہے وہ شیطان کے رستے پر ہے. اور دوسرا آپ نے بتایا تھا شکر نہیں کریں گے تو شرک کے میں مبتلا ہو جائیں گے. ہاں, ماشاء اللہ. اگر نعمتوں کا احساس نہیں تو نا شکری ہے. ظلم کا آپ نے مطلب بتایا تھا کہ کسی چیز کو اس جگہ رکھنا جہاں وہ ڈیزرو نہیں کرتی, جہاں جیسے ماں پہ بلانگ نہیں کرتی, بلانگ نہیں کرتی. بلونگ, ٹھیک. اور ڈیزرو کرے جیسے گا تو وہ بن جائے گا کہ مثال کے طور پہ میں ایک بندہ تعریف کا حقدار ہے لیکن میں اس کو تعریف نہ کروں. ٹھیک ہے, جی تو اب وہ ڈیزرو ہے لیکن میں نہیں کر رہا ہوں. نہیں, وہ سائیکی الگ ہے. اصل میں ہوگا جو چیز جہاں کی بلانگ ہے, جہاں پہ مانا وہی بنتا ہے. لیکن حق نہیں ادا, نہیں جیسے جو چیز جہاں کی نہیں ہے وہاں پر اس کو رکھنا ہے. مثال کے جیسے طور ماں باپ کے احترام کا حق نہ ادا کرنا یا اللہ تعالیٰ نہیں نہیں کی نہیں نہیں, ایسے عبادت کریں. نہ کرنا, اس میں یہ آئے والدین گا. حق احترام نہیں, کے حقدار اس ہیں. اس کے پلیس اچھا, پر وہ چیز نہ رکھنا, جو ہاں چیز جہاں بلونگ کرے اس پلیس پہ اس کو نہ رکھنا. ہاں, مثال کے طور پہ احترام والدین کے ساتھ بلانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں والدین کا احترام نہ کرنا تو ظلم ہو جائے گا. صحیح. ہاں, ٹھیک ہے. عربک میں ہوگا وضع شیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو وہاں رکھنا جہاں کی وہ نہیں ہے. ایسے کہہ لیں, جو چیز جہاں کی نہیں ہے وہاں پہ. مثال کے طور پہ اب نواز شریف کو حکومت میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, حالانکہ وہ حکومت کے حقدار نہیں ہے, تو یہ ظلم ہے. بالکل صحیح. سو سمپل. اوکے, 100%. دوسرا سر ہم نے شیطان کا مطلب بتایا تھا شیطانہ یا شیطو. شیطانہ مطلب سیدھے رستے سے جان بوجھ کر اتر جائے, اس کو شیطانہ کہتے ہیں. یا شیطو نا امید, شدید غصے میں شیطانہ ہر اور وقت. شیطانہ شاطا دو ڈفرنٹ ہیں. شیطانہ کا آپ نے بتایا تھا نا کہ سیدھے رستے سے جان بوجھ کر اتر جانے والا, وہ یہ. ہاں جی, وہی اور شیطان. ایک اور شاطا یا شیطو, اس کا تھا نا امید اور شدید غصے ہر وقت, اور جیسے آگ برس رہی ہو یا مایوسی. اور 3 معنی ہیں اس مما, کے اندر, نا امید, ہر وقت غصے میں. ٹھیک ہے, جی ہاں, اور آیت اگلا کے گانا. شروع میں مما کانفی, مما آپ نے بتایا تھا کہ اس میں وہ کیا چیز ہوگی, یعنی کہ اس میں تھوڑا جذبات ایڈ کر دیے گئے ہیں. ہاں جی, یہ یعنی بالکل, یعنی جی وہ کوراسٹی بلڈ کرنے کے لیے کیا ہی وہ چیز تھی جہاں سے ان کو نکلنا پڑا, یا ان کو نکال دیا گیا, یا ان کو اللہ نے نکال دیا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. That's good. That's good. اچھا, اب یہاں پہ ہاں جی کنٹینیو کروں, تھوڑے 2-3 جسٹ رہ گئے ہاں, پوائنٹس. پلیز پلیز. شیطان آپ نے کہا تھا دشمن ہے آدم علیہ السلام کا اور ہوا کا, اور وہ چاہتا ہے کہ آپس میں بھی دشمن بڑھ جائے اور بن جائیں. اور مستقر کا آپ نے مطلب بتایا تھا کہ دنیا کے لیے استعمال ہوا ہے, عارضی رہنا. اور متان یعنی کہ فائدہ اٹھانا مقرر وقت تک, متعاون. بس یہی تھا. ماشاء اللہ. اچھا, اب یہاں پہ ایک پوائنٹ سمجھنا ہے.
ہم نے جو نیریٹو سنا ہوگا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں کہ حوا علیہ السلام کو شیطان نے ورگلایا، اور پھر کیا ہوا کہ حوا علیہ السلام جو ہے نا شیطان کے دھوکے میں آ گئیں، اور انہوں نے پھر پہل کی اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی حوا کے پیچھے لگ کے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جب ہم آیت دیکھتے ہیں، اس آیت کا آغاز کیا ہے؟ فَأَزَلَّ، بس پھسلایا، ہما، ان دونوں کو۔ اب یہاں پہ ایک اور اہم اور ڈیپ پوائنٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لگے کہ مرد جو ہے وہ اتنی جلدی شیطان کے قابو میں نہیں آتا، عورت جلدی قابو میں آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لگے کہ مرد شیطان کے جلدی قابو میں آ جاتا ہے، عورت قابو میں نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا، فَأَزَلَّهُمَا، دونوں کو ایک ہی طریقے سے ورگلایا۔ دیٹ مین وہ جتنا ایک مرد کو گمراہ کر سکتا ہے، اگر انسان کے اندر، یعنی مرد، میں اب انسان سے مرد اور عورت کو الگ نہیں کر رہا، میں انسان میں دونوں کو لے کے آ رہا ہوں، جتنی ایک انسان کے اندر، مرد و عورت کے اندر ہمت ہے یا ایمان مضبوط ہے، شیطان اتنا ہی بیکار ہے۔ اور جتنا ایک انسان کے اندر، مرد و عورت کے اندر ایمان کمزور ہے، اس کے خلاف شیطان اتنا ہی طاقتور ہے۔ Is that simple؟ بہت سے مقامات پر عورت کمال کی حد تک جذبے والی ہے، دوسری طرف مرد کمال کی حد تک ہمت والا ہے۔ مثال کے طور پر لوط علیہ السلام کی وائف، ٹھیک ہے، عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ کیا وہ بد کردار تھی؟ نہیں، وہ بد کردار نہیں تھی۔ یاد رکھنا، کسی پیغمبر کی وائف بد کردار نہیں ہوتی، لیکن بے وفا تھی۔ بے وفا سے مراد ہے کہ جس طریقے سے وفاداری و فرما برداری، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا وفادار نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایسے ہی ان کی یا ابراہیم علیہ السلام کے والد، یہاں پہ بیوی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف ایک خاتون ہے جو پھسل رہی ہے پیغمبر کے گھر میں، دوسری طرف ایک خاتون ہے جو ظالم حاکم کے گھر میں ہے، اور وہ انتہائی وحشی، انتہائی ظالم انسان ہے، اور اس کے ظلم کو برداشت کر رہی ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف ایک پورا قبیلہ ہے، دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک بات آتی ہے کہ ایک پوری جماعت ہے، یعنی پیغمبروں کی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 پیغمبر ایک ہی بستی میں ہدایت کے لیے آئے، کوئی بات نہیں مان رہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا رول نہیں ہے کہ شیطان کا ایک جنس پہ، مذکر پہ یا مؤنث پہ زیادہ اختیار ہے۔ شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنا دل کا دروازہ شیطان کے لیے نہ کھولے۔ اس موضوع پہ ہماری کافی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے، انسان کس طریقے سے اپنے دل کا دروازہ شیطان کے لیے کھولتا ہے، اور پھر کیسے شیطان اس گھر کو جو پاکیزہ تھا، میں مثال ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے نہیں سنی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو انوائٹ کیا، یا دروازے پہ دستک ہوئی، مثال کے طور پر دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہے، آگے آواز دینے والے نے کہا بھائی میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، آپ نہیں رہ سکتے، میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا، میرے پاس روم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اندر نہیں آیا، وہ چلا گیا۔ دوسری طرف ایک دروازے پہ دستک ہوئی، شخص نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، آپ تو میں اکیلا ہوں، چلو مجھے کمپنی مل جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ چلو مجھے کوئی کمپنی مل جائے، تنہائی کا شکار ہے۔ تو جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، وہ بندے کو اندر آنے دیا، وہ اندر آیا۔ اب جو گھر کے اندر کچن ہے، واش روم ہے، لان ہے، لیونگ ایریا ہے، بیڈ رومز ہیں، سب کچھ سیٹ اپ ہے۔ اور جو نیا شخص آیا ہے، وہ آیا تو رہنے کے لیے عارضی ہے، مکان تو اس کا نہیں ہے، عارضی رہنے کے لیے آیا۔ لیکن جیسے ہی گھر کے مالک نے توجہ ہٹائی، تو وہ جو باہر سے شخص آیا تھا، اس نے کچن کو واش روم بنا دیا، واش روم کو کچن بنا دیا۔ اور بندہ دیکھے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی تم اب میں یہاں پہ رہتا ہوں، میں اپنی مرضی سے رہوں گا، بھائی تم نہیں کر سکتے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، جیسے ہی ہم اپنے دل کا دروازہ کھولتے ہیں، تو جہاں پہ ایمان ہونا چاہیے، جہاں پہ غیرت و حیا ہونی چاہیے،
شیطان وہاں پہ یعنی کچن کو واش روم بنا دیتا ہے، واش روم کو کچن بنا دیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ بندہ تو ضد کرے، بحث کرے کہ تم نہیں رہ سکتے، تمہیں نکلنا پڑے گا، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم گھٹیا ہو، تمہاری یہ حرکتیں بری ہیں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ صفائی، پاکیزگی، طہارت کیا چیز ہے، نفاست کیا چیز ہے. اگر وہ نکال باہر کرے تو گھر اس کی مرضی کا رہے گا. اور اگر وہ اس کو اگنور کرنا شروع کر دے تو اس کو کچن واش روم میں بیٹھ کے کھانا عجیب نہیں لگے گا. کچن میں جہاں پہ وہ بیٹھ کے پکایا کھایا کرتا تھا، جو صاف ستھری جگہ تھی، وہاں پہ اس کو واش روم استعمال کرنا اس کے لیے عجیب نہیں رہے گا. کیوں؟ اب اس کو وہ بو نہیں آئے گی. یہ مثالیں موجود ہیں کہ کیسے انسان بدبودار علاقے میں رہے تو اس کی وہ حس مر جاتی ہے. جب باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم اتنے بدبودار علاقے میں کیسے رہ رہے ہو؟ کہتے بھائی ہمیں تو آتی نہیں. تو پھر وہ ہوتا ہے، وہی عمل ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم ان کو ان کی اس تبدیلی کو یا ان کی اس انفورسمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر شیطان پورے گھر کی سطح مار دیتے ہیں. تو جیسے ہی یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی مرد و عورت دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ جا کے غلاظت، پاکیزہ دل کو غلاظت سے بھر دے. اب شیطان کی اوقات کیا ہے؟ میں دوبارہ اس پوائنٹ کو کلیئر کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی وہم یا شک شبہ ہے میں اس کو بھی دور کر دوں. وہ خواتین، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو شیطان سے یا ناگہانی بلاؤں سے ڈرانے کی عادی ہیں، وہ سن لیں. بچے کو بزدل نہ بنائیں، بچے کو دلیری رہنے دیں، بچے کو چیلنج اور ڈر، اندھیرے سے ڈرنے نہ دیں. کوئی بات نہ کریں. لیٹ ہم گو انٹو ڈارک، لیٹ ہم ڈو دا تھنگس، جسٹ مانیٹر کریں. ٹھیک ہے؟ بچہ کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا ہے. ماں اپنا خوف یا اپنا باپ اپنا خوف مسلط کرتا ہے بچے پہ. ٹھیک ہے؟ بچے کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے. بچہ فطرت سلیمہ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو خوف مسلط ہوتے ہیں، ٹرانسفر ہوتے ہیں، وہ پیرنٹس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. تو پھر غربت کا خوف بھی والدین کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے، بھوک کا خوف بھی والدین کی طرف سے بھی، موت کا خوف بھی والدین کی طرف سے. کیسے؟ میں اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو آور پوائنٹ، لیکن تھوڑا سا ریلیٹ اس طریقے سے ہے کہ جو ماؤں کی دعائیں ہیں، ماؤں کی دعائیں، لمبی عمریں، یہ بزدل بناتی ہیں بچوں کو. بزدل، گھٹیا، کمینہ انسان بنا دیتی ہیں لمبی عمروں کی دعائیں کرنے والی مائیں. ٹھیک ہے؟ آپ کی دعا بچے کی عمر کو کبھی لمبا نہیں کرے گی، لیکن بزدل ضرور بنا دے گی. اولاد کے لیے وافر رزق کی دعائیں بچے کو لالچی بنا دیں گی. بچے کے سامنے رزق کی دعا اور موت کی عمر کی دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ تو آپ کی دعا سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، نہ کمی ہوگی. ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے نواسوں کے لیے دعائیں نکال کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے کیا دعائیں مانگی، اپنے بچوں کے لیے کیا دعا مانگی. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ تھی دعا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہوئے. ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ بناتے ہوئے دعائیں دیکھ لیں. ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹلی جو بچے کے لیے، اپنے بچے کے لیے. تو ہونا کیا چاہیے؟ آپ حلال کی دعا کریں، کثرت کی دعا نہ کریں. کثرت کا کوئی فائدہ نہیں، کثرت ہوگی بھی نہیں. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے خشک ہو گئے. آپ کی دعا سے نہ بچے کی 100 سالہ یا 1000 سالہ زندگی لمبی ہوگی، اور نہ ہی جو ہے نا بچے کے رزق میں کوئی اضافہ ہوگا. ہاں، لیکن بیماری مسلط ہو جائے گی ان پہ. ماں کا وہ خوف ہے کہ یا اللہ میرے بچے کو غربت سے محفوظ، میرے بچوں کو وافر رزق عطا کر. وافر رزق کی ہماری اکثر دعا کی جاتی ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس دعا کا امپیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اٹس ناٹ سبجیکٹ فار ٹوڈے. ٹھیک ہے؟ تو کبھی ماؤں کی مانگی ہوئی دعائیں، ان کے غلط اثرات، غلط دعاؤں کے غلط اثرات. ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی بھی بات منہ سے نکل سکتی ہے، کیا ہر دعا ٹھیک ہے؟ ہر دعا ٹھیک نہیں، بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، وہ غلط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی بد دعائیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے مانگ رہے ہیں، لیکن وہ بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. خیر، اب چونکہ شیطان کی اوقات کیا ہے، اب یہ سمجھ، شیطان کی اوقات کیا ہے. شیطان کیا کر سکتا ہے؟ سوال کیا کر سکتا ہے؟ قرآن پاک میں وہ کون سا دشمن ہے جس کو اللہ رب العزت نے بڑا کلیئرلی بولا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ کوئی بتائے گا؟ شیطان. شیطان وہ کیسا دشمن ہے؟ وہ صرف
وہ محبت کرتا ہے لیکن دشمنی بھی رکھتا ہے. کیا ایسا معاملہ ہے یا وہ واقعی طور پہ دشمن ہے؟ عدو مبین. There is no hidden things. وہ کھلا دشمن ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہے. کھلا There is no empathy. شیطان کے پاس کوئی احساس کا قطرہ بھی نہیں انسان کے لیے. اب جب وہ اتنا دشمن ہے، غلیظ ہے، گھٹیا ہے، کمینہ ہے، مان لیں سب کچھ ہے، اگر اس کا بس چلے نا، اس کا بس چلے، وہ کسی مومن کو صبح اٹھنے نہ دے، سب کی گردنیں توڑ دے. سب کی ٹانگیں توڑ دے، سب کے بازو توڑ دے. وہ نہیں کر سکتے. اگر کھلا دشمن فزیکلی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ کیسے میں کیسے مان لوں کہ میں نے اذکار پڑھے ہوئے ہیں، میں نے تلاوت کی ہوئی ہے، اور مجھے کسی نے باہر سے کوئی فیر کیا اور میں بیمار ہو گیا، پھونک ماری، نظر کی، جادو کر دیا اور میں مر گیا، بیمار ہو گیا، بسترے پہ پڑا ہوں. شیطان کی کوئی اوقات نہیں ہے. شیطان کی کوئی اوقات نہیں ہے. شیطان کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کیا کر سکتا ہے؟ ہاں کچھ کر سکتا ہے، وہ بتا دیتا ہوں. قرآن نے بتایا وہ کیا کر سکتا ہے. پہلے اللہ رب العزت نے شیطان کے بارے میں بتایا. وہ ہم نے سورہ آراف کی آیات جو تھی نا 17 سے آگے، کہ اللہ رب العزت نے شیطان سے کہا نکل جا یہاں سے، فخرج منہا انک من الصاغرین، تو چھوٹوں میں سے ہے، گھٹیوں میں سے ہے، یعنی تیری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا. اس کے بارے میں بھی ہماری بات ہو چکی ہے. اب شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کرے، یعنی سوری دشمنی ہے. دشمنی کس طریقے کی؟ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی جہنم بن جائے. وہ ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے. اب شیطان کر کیا سکتا ہے؟ قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ہم ہر چیز کا الزام شیطان پہ لگاتے ہیں نا، ہر چیز کا. نماز خود نہیں پڑھی شیطان پہ، اذکار خود نہیں کیے شیطان پہ، ہر چیز شیطان پہ ڈالے، ہر چیز شیطان پہ ڈالے. ٹھیک ہے. اب شیطان کیا ہے؟ اس سے ہمیں لگتا ہے، بچوں کو یہ لگتا ہے شیطان کو سپریم پاور ہے، سپر پاور ہے. حالانکہ وہ گھٹیا بیکار ہے. اس کی کوئی اوقات نہیں شیطان کی. ٹھیک ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. میرے اندر ایلیمنٹس ہیں، وہ بھی ڈسکس کریں گے. چلیں اب تھوڑے سے وہ ایلیمنٹ نہیں بلکہ شیطان کے پوائنٹ میں کلیئر کر دیں. شیطان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ ناس میں اس بات کو کلیئر کر دیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو شیطان کر سکتا ہے وہ وسوسے ڈال سکتا ہے. اب میں گھر میں اکیلا ہوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ میں اکیلا ہوں، میرے ارد گرد ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی، تو میں اپنے کانوں پہ اور دماغ پہ زیادہ توجہ دوں گا جو میرے ارد گرد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یا جو میرے کان میں جو شیطان وسوسے ڈالے گا اس میں زیادہ توجہ دوں گا. اور اگر میرے گھر میں میرے ساتھ فیملی ہے، بچے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے رہنے سے، اکیلے سفر کرنے سے منع کیا. کیوں؟ انسان شیطان کے زیادہ وسوسے سن سکتا ہے، زیادہ گمراہ آسانی سے ہو سکتا ہے، زیادہ کنوینس ہو سکتا ہے شیطان کی وجہ سے. از دیٹ سمپل. ٹھیک ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ صرف وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسوں کی ساری ڈیٹیل سے ہم نے بات کر لی، اور وہ وسوسے ڈالنے میں ماہر ہے. بس اس کی یہ اوقات ہے. وہ خناس ہے، گھٹیا ترین خناس ہے. ٹھیک ہے، بار بار وسوسے ڈال کے وہ خناس بن گیا، ماہر ہو چکے. ٹھیک ہے، وسپر کرنے میں ماہر ہے. یہ اس کی اوقات ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہم شیطان کو ایکیوز کرتے ہیں چیزوں پہ، اس میں کس حد تک حقیقت ہے، اس بات کو بھی سمجھ لیں. یہاں سے میں نے مثال کے طور پہ لاہور جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے، لاہور سے اسلام آباد کہہ لیں. اب اگر میں بیٹھ جاؤں، کچھ بھی نہ کروں، اور میں یہ سوچوں کہ میں یہیں پہ بیٹھا بیٹھا یوں سے اسلام آباد پہنچ جاؤں گا، ایسے نہیں ہوگا. اب مجھے چلنا پڑے گا آہستہ آہستہ. اگر میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، تو میں نکلنا پڑے گا. نکلوں گا کرتے 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 جب میں اسلام آباد پہنچوں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے آپ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں؟ تو میں کہوں ہاں میں اسلام آباد پہنچا ہوں، ٹھیک ہے، میں آ گیا ہوں اسلام آباد. اب اسلام آباد پہنچنے میں کیا یہ اٹ ہیپن لائک دیٹ اور اٹ ہیپن بائی دا اسٹیپس؟ میں جو بھی غلطی کرتا ہوں، جو بھی حرکت کرتا ہوں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے جس پہ میں نے اپنے آپ کو گندا کیا ہوتا ہے، اپنے اوپر برائی کو یا گناہ کو مسلط کیا ہوتا ہے.
اور جتنا میں زیادہ اس کو پیچھے کر چکا ہوتا ہوں اتنا ہی وہ گناہ میرے لیے ریپیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو میری سائیکالوجی اور نفسیات بچپن سے کرپٹ ہوتی ہیں. جھوٹ بولنا، اب میں استغفار تو کر رہا ہوں، جھوٹ سے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہا ہوں، جھوٹ نہیں ختم ہو رہا. کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ کیونکہ اٹس اے پارٹ آف دا ہیبٹ. اب یہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے. نفسیات، دماغ اس چیز پہ شیپ ہو چکا ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا، یہاں پہ سروے باقاعدہ طور پہ موجود ہے. آلموسٹ 90% لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول چکے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے میں نے تو غلط بیانی کر دی. اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب کیا یہ شیطان نے پھسلا ہے؟ نہیں، اس نفسیات کو ڈیمیج کرنے میں ہمیں ایک ٹائم لگا تھا پورا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہوا ہے نا یہ خود بخود ہو گیا. نہیں، ابھی یہ شیطان نے نہیں کیا. اب میرا انٹرنل، اسی لیے جب رمضان آتا ہے، ابھی رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری نفس کرپٹ سائیکالوجی کا نتیجہ ہے، یہ کرپٹ نفسیات کا نتیجہ ہے. شیطان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر شیطان ہی سب کچھ کر رہا ہوتا تو رمضان میں تو کم سے کم سب کچھ سلو ہو جانا چاہیے. بے ایمان ہے، اسرائیل باز نہیں آئے گا. رمضان کا مہینہ آ جائے وہ بمبارڈمنٹ کرتا رہے گا. بھئی وحشی شیطان تو جکڑ دیے گئے ہیں، ظالم تو جکڑ دیے گئے ہیں، شریر شیطان تو جکڑ دیے گئے ہیں. یہ ابھی سسٹم چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ کرپٹ نفسیات. تو جیسے ہی انسان اپنے جسم و دل و دماغ کی مشین کو سمجھ لیتا ہے کہ میرا دماغ کیسے کام کرتا ہے، میرے انکانشیس ہیبٹ کیسے سیٹ ہو چکے ہیں اور ان کو کیسے سیٹ کیا گیا، تو ہمیں نظر آئے گا کہ کب پہلی دفعہ مجھے شیطان نے کنوینس کیا تھا. کیسے میں پہلی دفعہ ٹرپ ہوا تھا. پھر میں جب بار بار ٹرپ ہوا تو وہی اب دل والی مثال آ گئی، وہ کمرے والی مثال آ گئی. دروازہ میں نے نہیں کھولا تھا، دروازہ بند تھا. پھر میں نے شیطان کو اندر آنے دیا. میں اکیلا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ رہ لو. پھر کیا ہوا کہ جب میں نے اس کو بار بار آنے کا موقع دیا تو شیطان نے وہاں پہ گھر بنا لیا. جیسے ہی شیطان نے گھر بنا لیا پھر انسان نہیں رہ جاتا. اسی لیے اللہ رب العزت فرمایا من الجنۃ والناس، پھر انسان نما جن بن جاتے ہیں، شیطان بن جاتے ہیں، ابلیس بن جاتے ہیں. ہوتا انسان ہے. ابھی شکل سے انسان کا کیا تعلق؟ اب تو حقیقت میں شیطان ہے. That's the point. کیوں؟ اوپر سے انسانی سانچہ ہے. جیسے گھر کے سامنے پلیٹ تو اسی مالک کی لگی ہوگی نا جس کا گھر تھا، لیکن اب کچن کا واش روم بنا ہوا ہے، واش روم کا کچن بنا ہوا ہے، جہاں سے صفائی ستھرائی ہونی چاہیے وہاں پہ گندی بو آ رہی ہے. اتنے جالے چڑھ چکے ہیں، اتنی دھول ہے، جگہ جگہ پہ جو ہے نا وہ پانی ہے، بدبودار پانی ہے، کالا سیاہ پانی. تو وہ باہر سے نام تو وہی رہے گا نا، گھر تو ویسے ہی لگے گا. بات تو ساری غلاظت اندر کی ہے. تو دیٹ از دا پوائنٹ. ٹھیک ہے، فَأَزَلَّهُمَا، دونوں کو گمراہ کیا. اب ہر گناہ جو ہم ہیبچولی کر رہے ہیں، ہیبٹ کی بنا پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، نکال کے دیکھ لیں، لسٹ لکھ لیں. اب ہمیں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ گناہ کی لسٹ لکھنی چاہیے گناہ کہ میرے کون کون سے ہیبٹ ہیں. جیسے آپ لکھتے ہیں آپ اکنالج کرتے ہیں، جیسے اکنالج کرتے ہیں ان کو واچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو توڑ سکتے ہیں، ہیبٹس کو بریک کر سکتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیسے. مثال کے طور پہ میں آپ سوال چھوڑ رہا ہوں، بڑا اچھا سوال ہے. میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں؟ سوال ہے، مجھے جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ پہلا سوال. کون سی چیزیں مجھے جھوٹ پہ مجبور کرتی ہیں؟ اب میں شیطان کے الزام تو گلے میں شیطان پہ لگا دوں گا اور خود کو تسلی دے دوں گا بھی شیطان نے مجھ سے جھوٹ بلوا دیا، لیکن حقیقت وہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں اندر سے خود کرپٹ ہوں. اس کرپشن کی بنا پہ جھوٹ منہ پہ بار بار آ رہا ہے. بھئی آپ کہاں پہ؟ میں گھر میں نہیں. وہ خود یار میں تو گھر میں بیٹھا ہوں. کیوں میں نے کہہ دیا؟ اب طریقہ ہی نہیں کہ میں اس کو کیسے فکس کروں، اور عادت بنی ہوئی. بار بار جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ایک دن میں 100 دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، پتہ ہے کہ جھوٹ بول لیا آج، لیکن چونکہ آپ اتنے یوزڈ ہو چکے ہیں ان کو اگنور کرنا بھی آسان ہے، ان کا گیٹ بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ نارمل ہو چکے ہیں. اب میں پھر کیسے اپنے آپ کو نارمل کروں کہ مجھ سے وہ کرپشن ختم ہو جائے، وہ جو یہ جو دل اتنا کالا ہو چکا ہے کہ شیطان نے دل کو گٹر بنا دیا. اب میں کیسے اس غلاظت کو دور کروں؟ اٹس گونا ٹیک سم ٹائم. وہ چیزیں دوبارہ واپس لے کے آنی پڑیں گی، ان کو اپنی ریپیٹ پہ روٹین پہ لانا پڑے گا نا. تو پہلا سوال کیا تھا میں نے بتایا؟ جھوٹ کے بارے میں. میں ایک گناہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جی
پہلا سوال. بچوں جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ مجھے جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال, کن وجوہات کون سی بات جھوٹ بولنے پر مجبور کرتی مجبور ہے؟ کرتی ہے؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال, ان جھوٹوں سے میں کیسے بچ سکوں؟ میں نا یہاں پہ آپ کو ایک بڑا اچھا پوائنٹ بتاتا ہوں. میرے پاس اس موضوع پہ بغیر طور پہ اسپیچ ہے. I never get to use it anywhere, I think. کہیں پہ بات نہیں ہو سکتی اس موضوع پر. کیا ہے؟ Okay. ماشاء اللہ بہت اچھا. اچھا, میں اب بات کرتا ہوں. ہاں, سچ بولنے کے خود اعتمادی کیسے لائی جائے؟ میں سچ کیسے بولوں؟ اب پہلے تو تھا کہ میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں, کون سی وجوہات ہیں, میں کیسے بچوں, پھر میں سچ بولنے میں کیسے کانفیڈنس پیدا کروں. ٹھیک ہے, کون سی ہچکچاہٹ جو مجھے سچ سے روکتی ہے. آپ دیکھیں, ہونا یہ چاہیے انسان کو. اب یہ ہے فطرت سلیمہ. فطرت سلیمہ آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس کتنی, آپ کے پاس کتنی, اس پیمانہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو اسکیل دے رہا ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ سچ بولیں تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے. سچ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی آپ کی گھبراہٹ کی فیلنگ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ اتنا اعتماد سے ہر قسم کا سچ بول سکیں, ہر قسم کا. جھوٹ آپ کے لیے ایسے ہو کہ آپ کا دل گھٹے, سینے میں گھٹن محسوس ہو, آپ کو خوف, آپ کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے, گھبراہٹ, پسینے کی کیفیت آ رہی ہونی چاہیے. یہ تھی فطرت سلیمہ. اب ہماری فطرت اپوزٹ ہے. ہمیں یہ سب کچھ سچ بولنے میں کرنا محسوس ہوتا ہے, جھوٹ پہ نہیں محسوس ہوتا. اتنی کرپشن ہو چکی ہمارے اندر. میں آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو بندوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. وہ بزنس کے بارے میں بہت کچھ کرتے ہیں. ہماری خواتین الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتی. اچھا, اب میں کہاں سے شروع کروں؟ میں اپنے آپ کی اس ایک بیماری کو ختم کرنے کے لیے. اب شیطان نے تو پہلی دفعہ مجھ سے جھوٹ بلوایا تھا, پہلی دفعہ. پھر مجھے اس بات پہ بار بار بتایا, اٹس اوکے, یو ہیو ڈن اٹ, سی آپ کی جان بچ گئی, سی آپ کا یہ نقصان بچ گیا, سی آپ نے دیکھو یہ بھی بچ گیا تھا, یہ بھی فائدہ ہوا, یہ بھی فائدہ. پھر وہ یہ باتیں کرتا ہے, پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو, کیونکہ ہمارا ڈی کرپٹڈ. اور یاد رکھ لینا کہ جھوٹ جو انسانی نفسیات پہ ڈیمیج کرتا ہے نا, کوئی اور چیز اتنا خطرناک ڈیمیج نہیں کرتی. اور میرا خیال ہے کہ اس موضوع پہ ہماری بات ہو چکی ہے. آئی ڈونٹ ریمبر. اوکے جی, میں کچھ چیزیں پوائنٹ بتا دوں کہ میں یہ سوال آپ پہ چھوڑ دوں کہ آپ نے خود ہی اس پہ تیاری کرنی ہے کہ میں کیسے, یعنی اب میرے اندر کوئی بھی, اب مجھے اگر مجھے پتہ ہی نہیں, مثال کے طور پہ ہاں I'm confused کہ مجھے it's so important, I do want to share it, کہ کس طریقے سے جھوٹ سے بچا جائے, کس طریقے سے جھوٹ سے بچا جائے, کس طریقے سے سچ کو اپنایا جائے. It's so important. میرے سامنے اسپیچ ہے اور مجھے یہ بڑے زور سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں بتاؤں آپ کو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی اس پہ ریسرچ کریں. اب مجھے بتائیں آپ کی کیا رائے, کیا کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ اتنا بیٹھ کے سوچے اور کچھ کرے. سر آپ ہی بتا دیں. سر آپ اپنے پوائنٹس بتائیے, ہم سے شیئر کریے. جلدی جلدی سے. بڑا پیارا سٹائل بول رہا ہے, پتہ نہیں کون سی بہن تھی, کبھی آپ اپنے پوائنٹ بتائیں. بھائی میں اپنے پوائنٹ کیوں بتاؤں, آپ مجھے اپنے پوائنٹ بتائیں بھائی. I'm just kidding. اچھا, اپنے پوائنٹ آپ کے پاس ہیں, پہلے وہ آپ مجھے شیئر کریں تاکہ میں اس کی ڈپلیکیٹ نہ مار دوں, کاپی نہ مار دوں. اوکے, نمبر 1, جیسے میں نے بولا کہ میں لکھوں, ویسے فرسٹ اسٹیپ, اگر مجھے پتہ ہی نہیں میں کون سے گناہ کرتا ہوں, اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کون سے گناہ کرتا بھی ہوں یا کہ نہیں؟ اس کا مطلب مجھے دین کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ مجھے پتا ہو کہ گناہ کون سے, یا پھر مسجد میں جانا چاہیے. آپ تو کتابیں ہیں, گناہ کبیرہ کی لسٹ, گناہ صغیرہ کی لسٹ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈھونڈیں کبیرہ گناہوں کی لسٹ, صغیرہ گناہوں کی لسٹ. ٹھیک ہے,
اور گناہ کی ڈیٹیل کی تعریف کیا ہے, گناہ کسے کہتے ہیں, گناہ وہ جو کوئی بھی گناہ ہے وہ گناہ کیوں گناہ ہے, اس کے بارے میں احکامات ڈیٹیل میں مل جاتی ہے, یعنی پوری, بجائے اس کے کہ آپ کسی اور جگہ میں جائیں. دیٹس اے کوئکسٹ وے ٹو فائنڈ دا شارٹ کٹ وے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام حرام. ٹھیک ہے, تو کیا کریں, آپ کبیرہ گناہوں کی لسٹ نکالیں, صغیرہ گناہوں کی لسٹ نکالیں, ان پورے گناہوں کی لسٹ میں سے دیکھ لیں کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو لائک ہیبٹ بن چکا ہے زندگی کا. پہلے ان کو الگ کر لیں, ان کو الگ کر لیں. ریفلیکٹ, یہ پہلا اسٹیپ, سیلف ریفلیکشن, دیٹس the فرسٹ اسٹیپ. کہ مجھے پتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, مجھے پتا تو ہو نا کم سے کم, یا مجھے پتا ہو میں گناہ کر رہا ہوں, ایٹ لیسٹ آئی شوڈ نو دیٹ. اور یہ سب سے خطرناک سٹیج ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں. مثال کے طور پر نواز شریف کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کرپشن کر رہا ہے, تو کیسے باز آئے گا بندہ؟ پہلا سٹیپ. اور یہ بات کب آئے گی, اس بات کا احساس کب آئے گا, سوال ہے. جس کو کوئی یعنی کمیونیکیٹ کے طور پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے تو انمیوٹ کر دیں, تاکہ ہم اس کو سوال جواب کے طور پہ اس پوائنٹ کو سمجھیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ میں جب یہ بیٹھ کے کر رہا ہوں, گناہوں کی لسٹ تیار کر رہا ہوں, گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں؟ اپنی اصلاح کے لیے. اصلاح کے لیے. اب میں یہ اصلاح عارضی طور پہ چاہتا ہوں یا لانگ ٹرم کے لیے چاہتا ہوں؟ پرماننٹ. تو پہلے ہے کہ اپنی اصلاح مراد ہے. ٹھیک ہے, سیلف ریفلیکشن کا مقصد ہے, مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح. اپنی اصلاح کا مقصد, فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہنا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کمٹمنٹ. اب جو میں پلان کر رہا ہوں عارضی طور پہ نہیں کر رہا ہوں, آئی ہیو اے لانگ ٹرم پلان. ٹھیک ہے, اب جب میں لانگ ٹرم پلان کر رہا ہوں تو پھر مجھے اپنی کمٹمنٹ کرنی پڑے گی. نمبر 1. نمبر 3 چیزیں ہوں گی نا, 3 چیزیں. نمبر 4, مجھے دیکھنا ہے کہ میں گناہ وجوہات, ٹریگرز اسے بولیں گے, ٹریگر انگلش میں بولیں گے ٹریگر. اب ٹریگر کیا ہوتا ہے آپ کو ہو سکتا ہے, آئی ہوپ ایوری باڈی نوز اٹ, لیکن میں آسانی کے لیے, ریکارڈنگ کے مقصد کے لیے, کہ کسی کو ریکارڈنگ سننے میں یہ بات سمجھ آ جائے. اگر وہ بتانا چاہ رہا ہے تو آئی لیٹ یو گائز پارٹیسپیٹ. کون بتانا چاہ رہا ہے کہ ٹریگر کسے بولیں گے؟ گناہ کا ٹریگر, برائی کا ٹریگر کیا ہوگا؟ ٹریگر کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا کام جو گناہ کی طرف آپ کو مائل کر دیتا ہے، یا ایسی اٹریکشن جو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے. ماشاءاللہ. تو ٹریگر کیا ہوتا ہے؟ یہ بندوق ہے, ٹھیک ہے, آپ نے نشانہ یہ تو یہ ٹریگر ہے. جیسے ہی آپ نے ٹریگر دبایا تو کیا ہوتا بس ہے؟ ٹریگر تو کچھ نہیں کر رہا ہے, ٹریگر گولی چل دبایا, اب اس نے آگے پیچھے سے ایک سپرنگ کو لوز کیا, ریلیز کیا, جس نے جا کے ہٹ کرنا. جیسے اس نے ہٹ کیا, اس نے گولی کو چلا دیا, اب گولی نے آگے جا کے بندہ مار دیا. ٹریگر اٹ سیلف از نتھنگ, اٹس جسٹ اے بٹن. تو یہ ٹریگر ہے کہ جس کی وجہ سے گولی چلی ہے, اب گولی نے آگے بندہ مارا ہے. تو گناہ کا ٹریگر کیا ہے؟ جو بھی گناہ ہے اس کا ٹریگر کیا ہے؟ جس کی وجہ سے انسان وہ ٹریگر ہو, وہ کہتے ہیں نا یہ بندہ شارٹ ہو گیا, بندہ ٹریگر ہو گیا. لو جی تم بلا وجہ اس کو آپ نے ٹریگر کر دیا. ٹریگر مطلب میری زبان پہ نا وہ ہے تھوڑا سا, تو مجھے ڈبل آر آ جائے نا تو میری زبان خود ہی کھیلنا شروع کر دیتی ہے منہ کے اندر. تو جیسے ہی وہ ایک جملے میں ہم استعمال کرتے ہیں, ٹریگر کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے ٹریگر کیوں کیا, آپ نے اس کو ٹریگر کیوں کر دیا, کیوں آپ نے کوئی بات ایسی کیوں کہی جس کی وجہ سے اس کو غصہ آیا. تو وہ جو بات تھی وہ بیسیکلی سبب بنی غصے کا. ایسے ہی مجھے معلوم کرنا پڑے گا کہ میرے ٹریگر کیا ہے. نفسیات کے جو ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, جو لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ ٹریگرز ڈھونڈیں, کہ اگر آپ کو پی ٹی ایس ٹی ہے یا آپ کو بائی پولر ہے, کوئی کچھ بھی مسئلہ ہے دماغی طور پہ, یا ویسی اسٹریس ڈس آرڈر ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ نے ٹریگرز ڈھونڈیں. آپ کو پتا ہو کہ آپ کو پریشانی کیوں ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ یو شوڈ نو دیٹ. اگر مجھے پتہ ہی نہیں مجھے پریشانی کیوں ہو رہی ہے, then how I'm gonna stop it? I can't control the thing I don't know about. جیسے ہی مجھے پتا ہوگا میں اس کو کنٹرول بھی کر سکوں گا. ٹھیک ہے, تو I need to identify triggers. ٹھیک ہے, کہ مجھے گناہ کی طرف کھینچنے والی کون سی چیزیں. مثال کے طور پر اسکرولنگ ہے, اسکرولنگ جا رہا ہے, آنکھیں, یقین کریں لوگوں کی آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں. اب میں نا تھوڑا سا میں شرمندہ کرنے کے لیے جو بھی لوگ ایسے عادی ہیں, موبائل یہاں پہ ہوتا ہے نا, تو ان کی جو آنکھیں نا حالانکہ درمیان میں ہونی چاہیے نا, تو یہاں پہ آئی ہوتی ہیں موبائل پہ,
اتنا قریب موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کو ارد گرد کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, لگے ہیں وہ سوائپ کر رہے ہیں. اب وہاں پہ ہر قسم کا مواد آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہر قسم کا مواد. جیسے ہی آپ نے کسی ایک ویڈیو پہ کچھ سیکنڈ ٹائم دیا, اسی کی کیٹیگری کی ویڈیو زیادہ آنی شروع ہو جائیں گی. اس لیے جو لوگ زیادہ اسلامی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کی لسٹنگ میں زیادہ اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں. تو جیسے ہی وہ لوگ جو گانے زیادہ سنتے ہیں تو ان کی زیادہ پروفائل میں انہوں نے سرچ نہیں کی ہوتی, لیکن جس بھی چیز پہ انہوں نے توجہ دی ہوتی ہے, دیٹس دا وے ٹو, ان کا یہ جو الگوریدم ہے وہ یہی ایسے ہی کام کرتا ہے کہ وہ ویسے ہی قسم کی پروڈکٹس یا ویڈیوز آگے لانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب وہ جو بھی چیز ہے, ایک بندے کی عشق کی کہانی چل رہی ہے یا عشق کی کہانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لوگوں سے باتیں سنتا ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اب وہ ویڈیوز آ رہی ہیں, اس نے ایک گانا سنا, اس کے اندر وہ باتیں, دوبارہ گانا سنا, اس کے اندر بھی وہی عشق مشق کی. تو اب اس کے اندر وہ شیطان نے آ کے کہا بھائی اکیلے کیوں پھرتے ہو. یہ پھر اسٹرگل کوشش شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. ادھر کالیں کر, ادھر میسج کر, رینڈم بچیوں کو, بہنوں کو تنگ کرنا. پھر ہمیں کمپلینز آتی ہیں, بھائی ہم نے تو گروپ جوائن کیا تھا قرآن و حدیث کی تفسیر کے لیے, یہ بندہ ہمارے اس گروپ سے پیچھے پڑا ہوا ہے. پھر وہاں پہ بغیرت آتے ہیں, گروپ کا کلاس کا ہوتا ہے, قرآن کا گروپ ہوتا ہے, وہاں پہ وہ فلیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, گندی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, بےہودہ لوگ ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ پتہ ہی نہیں انہیں کیا کرنا کیا ہے. اب وہ اندھے ہو چکے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ برائی ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کا گروپ ہے, پتہ نہیں کہ یہ غلاظت والی حرکت ہے. اور کیا کریں, ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں. تو جی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے, اب میں آئی فون بولوں. جی آئی فون. ہاں جی السلام علیکم. نہیں میں ذرا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی ٹریگر ماشاءاللہ ان دا ہمارے سینس پاس نفس. آئی فون کلاس کے اندر باتیں کر رہے ہیں. I'm so sorry. جی جی نفس کی کمزوری، اپنے نفس کی جو ہے کمزوری وہ ہے ٹریگر. اور جیسے نہیں وہ نہیں نفس کی کمزوری ٹریگر نہیں ہے. نفس دکھتی رگ، ہاں آپ یہ کہہ سکتے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا, وہ اور یہ بھی ٹھیک ہے, دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں لیکن آپ کو ٹریگر کا پتہ ہے الحمدللہ. I believe you understand ماشاءاللہ. اچھا ٹریگرز کو ڈھونڈنا ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر ایک بندہ کو سٹریس ہے, ٹھیک ہے, ڈپریشن ہے, پریشانی ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے. کس بات پہ ٹینشن ہوتی ہے؟ بس ٹینشن ہوتی ہے. بھائی کوئی تو نقصان ہوا ہوگا نا جس کی وجہ سے پچھلی ٹینشن تازہ ہوتی ہے, لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی کس چیز کی ٹینشن ہے ٹینشن کسی چیز کی. تو اس موضوع پہ ہماری کافی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے انسان کی ذہنی جو ترتیب ہے وہ خراب ہوتی ہے. اس موضوع پہ ہماری بات ہو چکی ہے. حلال و حرام کیسے دماغ کو افیکٹ کرتا ہے. سر ایک پوائنٹ میں نے پوچھنا تھا یہاں پر کہ جیسے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی ہوتی ہے, وہ دوسروں کو افیکٹ کرتی ہے. مینز دیٹ ٹرو؟ It's a good way to teach kids. At the same time انسان محسوس انسان کے اندر سینس ہے. انسان اس سینس کی بنا پر سرٹن بیہیویئرز کو ریکگنائز کر کے وہاں سے ایک نتیجہ نکالتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یہ کیا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کل کا واقعہ ہے, مجھے ایک جاب کے لیے جانا پڑا, تو میرا دل مجھے بتا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں I was having so many thoughts کہ یہ چیزیں آج رائٹ نہیں ہیں, چوری ہو سکتی ہے, ڈکیتی ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ اس اوکے, انسان پہ شک نہیں کرنا چاہیے, اچھی سوچ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں, آپ کا مقصد تو حلال کمانا ہے, ٹھیک ہے, ریپیئرنگ کا کام ہے, تو اس اوکے. تو وہی بات ہوئی. I was having a lot of question in my head کہ these things supposed not to like that, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ کوئی سیکرٹ انرجی نہیں ہے جو مجھے آ رہی ہے, نہیں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک میکینزم ہے کہ چیزیں ٹائمنگ کیا ہے, وقت کیا ہے, جگہ کیسی ہے, بندہ کون بولنے والا ہے, کس انداز میں بول رہا ہے, ٹھیک ہے, کس طریقے سے وہ چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے. تو وہ سارے ڈاؤٹس پاپ اپ ہونا شروع ہوتے. تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر میکینزم رکھا ہے. فیئر ایک سب سے پاورفل چیز ہے جو ڈیٹیکٹ کرتی ہے ان چیزوں کو. تو وہاں سے پھر اسیوم کرتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو پھر بالکل وہی ہوا, ٹھیک ہے, کہ تقریباً نقصان تو اتنا زیادہ نہیں ہوا, لیکن سمجھ لیں کہ رابری تقریباً $200 کی ہوگی. اس اوکے الحمدللہ, میرے ہاتھ سے کچھ نہیں گیا سوائے جو پارٹس وغیرہ میں نے استعمال کیے تھے. تو ہوتا کیا ہے کہ اٹ ہیپنس, آئی ڈونٹ کیئر,
مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, ٹھیک ہے. I'm just saying it, I'm just talking about the feelings, کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نیگیٹو انرجی اور پازیٹیو انرجی. تو ہم کیا کرتے ہیں اس ٹرم کو استعمال کر کے ان لوگوں کو جن کو خدا پہ یقین نہیں ہے, یا وہ لوگ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے, تو ہم ان ٹرمز کے ذریعے بہت ساری اچھی باتیں ان کو سمجھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اس ٹرم کو خود بھی استعمال کرتا ہوں, when I need it, it works, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کہ انسان کے اندر اگر آپ کو مسکراتا چہرہ نظر آئے گا تو پازیٹیو وائبز آئیں گی. وائبز لفظ استعمال ہوتا ہے, VIBES, وائبز, ٹھیک ہے, اچھی فیلنگز آتی ہیں, ٹھیک ہے. کیوں جی؟ اب وہ بندہ انرجی تو کچھ چھوڑ نہیں رہا ہے, اس کے اندر کوئی میکانزم تو ہے نہیں, مقناطیس تو ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو نہیں, وہ انسان سینس کرتا ہے یہ ساری چیزیں. مسکراہٹ ہے, علاقہ سیف ہے, لوگ ارد گرد ہیں تو مسکراہٹ, ٹھیک ہے نا, یا کھانا ہے, ٹھیک ہے, لوگ خوش ہو کے کھانا کھا رہے ہیں, سارے خوش بیٹھے ہیں, جگہ صاف ستھری ہے, تو آپ کو پازیٹیو وائب آنا شروع ہو جائیں گی کہ بھئی یہ یہاں پہ اچھا کھانا ہوگا, ٹھیک ہے. کیوں؟ آپ ارد گرد کے لوگوں کو کیا محسوس کر رہے ہیں, دیر از نو اینی انرجی, ٹھیک ہے. تو وہ چیزوں کو ہم اسیوم کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس اے ڈیپ تھنگ بٹ اٹس اے گڈ پوائنٹ. تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایز نیڈڈ, لیکن پھر نفسیات کا پیچھے عمل کیا ہے وہ بھی سمجھنا ہوگا. نہیں تو ہم بندے کو ایک بنا دیں گے, ایک سیل فون کی طرح کا سگنل چھوڑنے والا سسٹم, ٹھیک ہے, اور اگلے دوسرے بندے کو بھی سگنل چھوڑنے والا ایک سسٹم, انٹینا. ایسا نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پازیٹیو انرجی, نیگیٹو انرجی یہی ہے جو میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کیا. اچھا, اس کے بعد از اٹ کلیئر؟ میں نے کنفیوز تو نہیں کر دیا نا؟ سم ٹائم آئی say a lot of things. الحمدللہ. اچھا, اس کے بعد ہے آئیڈینٹیفائی ٹریگرز. یہ ہمیں بات کلیئر ہو گئی ہے کہ مجھے جھوٹ کیوں بولنا پڑ رہا ہے. مثال کے طور پر میں جھوٹ کب بولتا ہوں, جھوٹ کیوں بولتا ہوں اور کب بولتا ہوں, کیوں بولتا ہوں کب بولتا ہوں, دونوں سوال اہم ہے. میں مثال دیتا ہوں. ایک ہی موٹر سائیکل ہے, دو بھائی ہیں, دوست نے کال کر لی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمر یار مجھے موٹر سائیکل چاہیے. او نہیں, موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, گھر میں کھڑی ہوئی ہے, میں بھی گھر میں ہوں. او یار بھائی لے کے گیا ہوا ہے. اوکے, کب تک آئے گا؟ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اوکے, کال بند کر دی. سوچ رہا ہے بہانہ کیا بتاؤں. گناہ ہو چکا ہے؟ جی ہو چکا ہے. کون سا گناہ؟ کبیرہ گناہ. کیوں جھوٹ بولا ہے؟ کیا کرنا چاہیے تھا یار؟ اب دیکھیں, اب اس کا حل, اب اس بیماری کا حل, بیماری ہے یہ جھوٹ, بیماری, جھوٹ بول دیا ہے. اس کا علاج ہے گلٹ, شرمندگی, کہ آپ کو جہاں پہ شرمندگی ہوگی آپ وہ عمل کام کر دیں گے, وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. جہاں پہ آپ کو شرمندگی ہو جائے, جس عمل پہ آپ کو شرمندگی ہو جائے, اور اگر نہ ہو, کوئی نہ کرے, تو پھر آپ شرمندگی مول لے لیں تو آپ وہ گناہ چھوڑ سکتے ہیں. کیا کریں؟ کال کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یار I'm so sorry, میں نے غلط بیانی کر دی تھی, ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ نے موٹر سائیکل کے لیے کہا تو مجھے سمجھ نہیں ہے میں جواب کیا دوں. وجہ یہ تھی کہ ہم دو بھائی ہیں اور ایک ہی موٹر سائیکل ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کتنی دیر کے لیے چاہیے, ٹھیک ہے. تو جو حقیقی ذمہ داریاں ہیں حقیقی طور پہ, یار مجھے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی, فیلنگ سو بیڈ. تو میں نے کہا کہ میں نے چونکہ آپ سے غلط بیانی کی ہے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں. تو اب چونکہ میں نے موٹر سائیکل مجھے چاہیے, اور بھائی بھی کسی وقت گھر آ سکتا ہے, اگر اس کو چاہیے ہوگی تو یہ مشکل پیش آ جائے گی. تو میں اب مجھے اس بات کی بھی شرم ہے کہ میں نے انکار کیا ہے, اور مجھے اس بات کی بھی شرم ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. لیکن اب میں نے آپ کو پوائنٹ بھی سمجھا دیا کہ مجبوری یہ ہے کہ ہم دو بھائی ہیں اور کوئی بھی گھر کا کام کرنا پڑتا ہے. تو موٹر سائیکل ایک ہی چیز ہے جو ہمیں استعمال کے لیے جس کی ضرورت پیش آتی ہے. اور اگر میں نے آپ کو دے دی اور مجھے ضرورت پیش آئی تو مجھے پھر آگے کچھ کرنا پڑے گا. تو آپ کوشش کریں کہ کسی اور دوست سے بھی پوچھ لیں. اگر کوئی گزارا نہ ہو تو مجھے ایسٹیمیٹڈ ٹائم پہ پورا اترنے, اگر پورا اتر سکیں تو مجھے بتا دیں, تو میں دیکھوں گا کہ میں اس پہ پورا اتر سکتا ہوں یا نہیں. اتنی دیر کے لیے آپ کو میں بائک دے سکتا ہوں یا نہیں. اٹ واز دیٹ سمپل. میں نے ایک دفعہ لیٹ ہو گیا, کریزی تھنگ, بٹ آئی ڈیڈنٹ سے اٹ. میں نے منہ سے پلان نہیں تھا میرے کہنے کا, لیکن میرے منہ سے بات ایسے نکلی. تو میں نا پیشنٹ کو میں نے اپنے ٹائم پہ اٹھانا تھا, تو میں نا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا. تو ڈاکٹر پیشنٹ کی اپوائنٹمنٹ تھی, تو میں جیسے ہی پہنچا تو پیشنٹ نے مجھے پوچھا کہ واٹ ہیپن. تو میرے پلان نہیں تھا, اٹ واز ناٹ مائی پلان. اٹ کیم آؤٹ ٹو بی کہ میرے منہ سے جو بات نکلی, ٹھیک ہے.
میں نے کہا کہ آئی ایم سو بیڈ ان ٹو مینیج مائی ٹائم. I thought I have plenty of time, but I didn't. And that was a fact. اور مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بات کتنی پیاری کر دی کہ I didn't know that. پتہ نہیں میں نے کیا بول دینا تھا، لیکن کیسے یہ میرے منہ سے بات نکل گئی I have no idea. تو اس قسم کے موقعوں پہ ایک اب یہ علاج کی طرف میں جا رہا ہوں، جانا نہیں تھا لیکن میں علاج کی طرف جا رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ میں نے اب مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. مجھے کال آئی ہے آئندہ سے، مجھے کال آئی ایک دوست کی. السلام علیکم. اب میں سلوشن بتا رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے موٹر سائیکل چاہیے تھی. ایک منٹ، مجھے نا 2 منٹ دے، میں آپ کو کال کرتا ہوں کہ میرے پاس میں آپ کو موٹر سائیکل دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں. کال بند کی. کیا اس میں کوئی حرج ہوا؟ کیا کوئی نقصان ہوا؟ کیا کوئی جھوٹ کا سہارا لینا پڑا؟ نہیں. ہاں جی بیگم، دوست کی کال آئی، اس کو موٹر سائیکل چاہیے. مجھے پہلے بتا دو کہ اگر کوئی کام وغیرہ ہے تو میں کر لوں یا دے دوں. اگر تو بیگم دنیا دار ہے تو وہ کہے گی نہیں آپ نے یہ بھی کرنا رہنے تو اس کو انکار کر دو. اگر تو دیندار ہوئی تو وہ کہے گی بھائی ہم ناؤن الماؤن، کہ وہ استعمال ہونے والی چیزوں سے روکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہے گی اس اوکے، آپ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے دے دیں، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. اگر نیک ماں ہوئی تو وہ بھی یہ بولے گی. ٹھیک ہے، کہے گی کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے دے دو بائک. اگر تمہارے پاس بھی کوئی کرنے کچھ نہیں ہے تو 2-3 گھنٹے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، موٹر سائیکل گھر میں تو فارغ کھڑی ہے. ایمان کی علامت. اب نیکسٹ ٹائم کوئی کال کرے، کوئی آپ سے کوئی کام کہے کہ یہ کر دو، ہاں یا نہ کا فیصلہ کرنا بند کر دیں. مثال کے طور پر ایک دوست نے مجھے بولا کہ عمر آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ. چلو میرے ساتھ چلو، 2 گھنٹے کے لیے میں جا رہا ہوں تو ہم باتیں کر لیں گے. چلو. جیسے میں گاڑی میں بیٹھا ابھی اس سے 2 مائل نہیں چلا تو اس سے کچھ یاد آیا. کیا یاد آیا؟ آئی ڈونٹ کیئر. کہنے لگا عمر یہ پلان چینج ہو گیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہوا، کوئی مسئلہ نہیں. کہنے لگے چلو ہم ایک دوست کے پاس رکتے ہیں، آئی ڈراپ یو آف دیئر، تو پھر میں آپ کو واپسی پہ ملوں گا. ٹھیک ہے. پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی. کیوں؟ وائی آئی ڈیڈ سیڈ اوکے لیٹس گو. مجھے سوچنا چاہیے تو خود بھی. پھر مجھے یاد آیا کہ بھئی میں تو اس کو آکوپائی کروں گا 2 گھنٹے کے لیے، ہو سکتا ہے اس کو کہیں اور جانا پڑے گا. اب میں اپنی گاڑی پہ تو نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں. اب وہ مجھے کہیں چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا، تو جائے گا جہاں پہ بھی اس کو جانا پڑا وہاں پہ، کیونکہ فیملی والا بندہ ہے، کاروبار ہیں، تو کہیں پہ بھی اس کو جانا پڑا تو میں اس کے ساتھ خام خواہ کی جو ہے نا وہ حک بناؤں گا کہ اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہوں بلا وجہ. ٹھیک ہے. تو مجھے بھی اس بات پہ شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن شرمندگی محسوس تب ہوئی جب میں اس کی گاڑی میں بیٹھ کے نکل چکا تھا. تھوڑی سی پہلے محسوس ہوئی لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے نہ ہاں کرنی ہے نہ کرنی ہے. جھوٹ سے بچنے کے لیے ہمیشہ ٹائم مانگ لیں. جیسے ہی آپ ٹائم مانگیں گے تو آپ پھر کسی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دوست نے مجھ سے کہا، مثال کے طور پر مجھے آپ کی گاڑی چاہیے، میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے، کام کرنا ہے ادھر ادھر، سارا کچھ ایک گاڑی کے سہارا ہے سب کچھ. اب میں نہ نہیں کر سکتا ہوں، نہ ہاں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. بیگم سے پوچھا، ہاں جی بیگم گاڑی کا دینے کو دل نہیں کر رہا، سیدھی سی بات ہے، میں کیا کروں؟ عجیب سی محسوس ہو رہی ہے کہ گھٹن کہ میں گاڑی نہ دوں، خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے. اب کیا کروں؟ بھئی اگر میرا دماغ نہیں کام کر رہا ہے بہتر جواب دینے کے لیے، ہو سکتا ہے بیگم کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہو. کہ چلو یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ میری بیگم کچھ نہیں کر رہی ہے، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، کچھ بھی کہہ سکتی ہوں. شاپر اٹھائے، بیگ میں چیزیں ڈالے، چلو مجھے لے چلو مجھے لے چلو، جو ہے نا یہ دوائی لے کے آنی ہے یا چیز یہ ختم ہے یہ لے کے آنی ہے، چلو. تو کال کر کے کہہ دو کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیگم کو یہ کام تھا. تو she will create an excuse for you. ٹھیک ہے. تو at least you don't need to depend on a lie. آپ اللہ کے ہاں جرم دہ نہیں بنیں گے، گناہ نہیں ہوگا، کبیرہ گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے جھوٹ کیوں بولنا پڑ رہا ہے. سوچیں، ایک دوست ہے، اس نے کال کی ہے، اس کو موٹر سائیکل چاہیے. میں باتیں کر رہا ہوں بندوں والی اور ساری بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک سسٹر ہے، اس نے کال کر دی. ٹھیک ہے. اس کو کچھ بھی چاہیے، مثال کے طور پہ میں تو بندوں کی بات کر رہا ہوں، تو یو کین جنریٹ دا سیم تھنگ. اب میرا دماغ نہیں کام کرے گا. ٹھیک ہے.
تو اس نے مجھ سے موٹر سائیکل مانگی. اب انسان کے پاس اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ مجھے کال کر رہا ہے, کس تسلی پہ, کس بہاف پہ کال کر رہا ہے. Why he didn't call anyone else؟ کسی اور کو بھی کال کر سکتا تھا, مجھے کال کیے. تو اللہ رب العزت نے یہ مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کا سورس آف ہیلپ بنوں, میں اس کے لیے اس کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنوں. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی ہے. یہ ہے دوسرا اینگل. پہلا اینگل تو بتا دیا کہ جہاں پہ دل نہیں کر رہا ہے یا کوئی مجبوری ہے, کچھ بھی ہے, ویلڈ ہے, وہ بھی ویلڈ ہے. اب یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے, اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب آپ کے ذہن میں بات آئے گی, اٹس اوکے مجھے جاب پہ جانا ہے تو میں دوست کو کہہ دوں گا مجھے ڈراپ آف کر دے, گاڑی وہیں پہ تو کھڑی رہے گی نا, 6 گھنٹے کھڑی رہے گی فار نو ریزن. یار آپ کو گاڑی چاہیے نا, 8 گھنٹے کے لیے چاہیے, اٹس اوکے, مجھے ایسے کریں, مجھے گیس وہاں پہ مجھے جاب پہ ڈراپ کر دیں, گاڑی آپ لے جائیں. بس یہ ہے کہ جو جتنا گیس ہو اتنی کر دینا کم سے کم, تاکہ میں ایسا نہ ہو کہ آپ استعمال کر کے آپ گیس ڈلوانا بھول جائیں اور میں رستے میں کہیں آپ کو بھی پریشانی آئے, مجھے بھی کوئی پریشانی آئے. از دیٹ اوکے؟ سمپل. یا پھر اگر آپ کو لگے کہ بھئی انہوں نے میری گاڑی استعمال کرنی ہے, مجھے کیا فائدہ, دوسرے کہتے بھائی واپسی پہ ٹینکی فل کر دینا, دیٹس اٹ. چلو تھوڑا بہت آپ کا بھی فائدہ ہو گیا, ان کا بھی فائدہ ہو گیا. اچھا, اب جیسے ہی آپ اس انداز سے آئیں گے تو آپ مومن کے اینگل سے آ رہے ہیں. دس از واٹ اے مومن سپوز ٹو بی. یہ ہے مومن. مومن بہانے, مومن مدد سے بھاگتا نہیں ہے, مومن انکار نہیں کرتا ہے. اب میں نا یہاں پہ ایک حدیث, مجھے حدیث یاد آ گئی, اللہ اکبر, حدیث یاد آ گئی ہے. میں حدیث پر سنا دوں, اللہ کرے کہ مجھے وہ حدیث مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اب مجھے حدیث کا وہ ریفرنس مجھے ڈھونڈنا پڑے گا, امید ہے کہ امجد صاحب میری ہیلپ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص, یعنی تمام عبادات سے یہ بات افضل ہے, تمام عبادات سے یہ بات افضل ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے, مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ اتنی دیر تک وقت گزارے جب تک کہ اس کی پریشانی حل نہ ہو جائے. یہ تمام دنیا کی عبادات سے افضل ہے. Is that powerful thing؟ رسول اللہ سے فرمایا کہ جب اذا کان العبد فی عون اخیہ, جب ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے, جب تک وہ انسان اپنے دوسرے مسلمان کی مدد میں رہتا ہے اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے. Is that powerful thing؟ یہ تھا دوسرا ایلیمنٹ. میرے نوٹس نہ گم ہو جائیں. میرے نوٹس گم ہو گئے. خیر مجھے نوٹس بارے کرنا پڑے. میں سچ میرا موضوع نہیں تھا, جھوٹ میرا موضوع نہیں تھا, لیکن میں اس کی طرف چلا گیا ہوں, بٹ میں ایڈ کرتا چلوں. اچھا جی, اب ہے دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے؟ وہ ہے دوسرا تو نہیں, میں نے کئی ایلیمنٹس بتائے ہیں, وہ ہے ہمدردی. ٹھیک ہے, ہمدردی سے جب ہم دیکھتے ہیں کدھر گیا ہاں, تو پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی, پھر احساس نہیں بلکہ مجھے انتظار رہتا ہے, مومن بندے کو انتظار رہتا ہے کس بات کا, کہ بھئی میں نے ساری زندگی کی عبادتیں, دنیا کی تمام عبادتوں سے افضل عبادت کسی مسلمان کے کام آنا ہے, تو وہ انتظار میں رہے گا. یار کہاں پہ ہو, حکم حکم حکم. ہاں ایسے ہیں دوست, وہ انتظار کر رہے ہوتے, کال کرو ان کو, ان کا پہلا لفظ ہی یہ ہوتا ہے, حکم 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 کریں. بھئی I'm waiting, say it, I'm ready to do. بولیں کیا کرنا ہے, بھئی گاڑی چاہیے, پھر کیا ہوا, بھئی کام نہیں کر رہے, I don't care. اللہ اکبر. ان کو پتا ہے کہ ان کو کیا ملے گا. They don't care about their stuff. They only care what is coming from Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ہے دوسرا تو نہیں, نمبر 5 پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, 5 میں کہ یہ چھٹا پوائنٹ ہے. جی امجد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں صرف ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، دیگر عبادات ہیں، ان کے متعلق میں تو کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہیں۔ عبادت دراصل وہی ہے جو ہم پہ فرض نہیں ہے اور ہم اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے لوگوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور کوئی رستے میں جا رہا ہے اس کو لفٹ دینا ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم رک کے اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کو کچھ چاہیے ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمدہ ترین، عبادات میں سب سے بہترین عبادت ہے۔ کوئی شک نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے نمبر پوائنٹس ہیں، میں پوائنٹس دے کے بتا رہا ہوں، میں 6 نمبر پہ ہوں، آرون میں نے کتنے پوائنٹ بتا دیے ہیں، اگر تو آپ لکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ہے سب سے اہم چیز، کم سے کم اپنے آپ کے اپنے ساتھ تو مخلص ہو جائیں نا، اپنے ساتھ تو مخلص ہو جائیں، اپنے ساتھ ایماندار ہو جائیں، بی آنےسٹ ٹو یور سیلف، اپنے ساتھ ایماندار ہو جائیں، چھوڑ دیں سب کچھ، کسی کے ساتھ ایمانداری کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم اپنے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جھوٹی فیلنگ بتانا، اپنے بارے میں جھوٹ بتانا، مجھے بھوک نہیں ہے یا مجھے درد ہو رہی ہے، بھائی میں لوگوں کے بارے میں جھوٹ تو بولنے کو معاملہ، لوگوں کا معاملہ الگ ہے، میں اپنے بارے میں، یعنی مجھے پتا ہے کہ میں حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے، میرے ذہن سے نا آیت نکل گئی، لا حول ولا قوة۔ اس کے بعد ہے جیسے میں نے بولا کہ اگر آپ کو جواب نہیں آ رہا، آپ کو کوئی اب جھوٹ یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جہاں پہ آپ جس برائی سے بچنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ نہیں سمجھ آ رہی، تو کسی سمجھدار سے مشورہ کر لیں، کسی سے رائے لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زندگی کے ریئلسٹک گولز، یعنی وہ سیٹ کرنے پڑتے ہیں، آپ کو پتا ہو کہ میرا مقصد کیا ہے، مومن کا تو گول سیٹ ہوتا ہے، آخرت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بچوں کو یہ باتیں سمجھانی پڑتی ہیں، بھئی آپ کی زندگی کا گول ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس مقصد کی خاطر آپ کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے وہ ڈاکٹر بھی بن رہا ہو ساتھ میں وہ ڈرگ ایڈکٹ بھی ہو؟ نہیں ہو سکتا، یا پھر ڈرگ ایڈکٹ ہی رہ جائے گا تو پھر یا پھر ڈاکٹر بنے گا، تو ہیو ٹو ڈو ون تھنگ، یا پھر دنیا داری میں چلے جاؤ تو پھر، یا پھر آپ انسانیت کی خدمت میں آ جائیں۔ اس کے بعد جیسے میں نے بولا کہ آپ جھوٹ کو تسلیم کریں، ذمہ داری لینا، شرمندگی محسوس کریں، اپنے آپ کو شرمندہ کریں، جیسے ہی پھر وہ آپ جس برائی سے آپ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اس کو کبھی رپیٹ نہیں کرتے ہیں۔ مثال شرمندگی یا ٹینشن یا دکھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر میری عادت نہیں تھی جمعے کو ناخن کاٹنے کی، جمعہ گزر گیا، میں نے ناخن نہیں کاٹے، اب میں انتظار کروں گا، جان بوجھ کے انتظار کروں گا، کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس اذیت سے گزاروں ایک ہفتے کے لیے، تاکہ مجھے پھر جمعے کے دن یہ بات بھولے نہ، اور یہ میں نے یہیں سے سٹارٹ کیا تھا، میں نے ایک دفعہ ایسے کیا کہ میرے ناخن بڑے تھے، میں نے سوموار کے دن سے ویٹ کرنا شروع کیا، منگل گیا، بدھ گیا، جمعرات گیا، جمعہ گیا، ٹھیک ہے، اٹ واز بادرنگ می سو مچ، مجھے بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی لمبے ناخنوں سے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں نے جمعے کے دن ناخن کاٹا، عادت سیٹ ہو گئی، ابھی میری عادت تھوڑی سی سلو ہوئی ہے، اب میں نہیں کاٹ سکا، حالانکہ میرا بالکل یاد تھا کہ میں نے ناخن کاٹنے جمعے کے دن، ٹھیک ہے، نہیں یاد رہا، جیسے نہیں یاد رہا میں نے کہا میں نہیں کاٹوں گا، اب میں اگلے جمعے کو ہی کاٹوں گا، بلکہ کیوں؟ آئی نیڈ ٹو، آئی ول نیور فورگیٹ دیٹ، اب میری نفسیات کی وہ، اب یہ کیلنڈر سیٹ ہو جائے گا، یہ کیلنڈر ہی سیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ دماغ کو حاضر رکھیں کہ یہ گناہ ہے، حاضر ہونے بندے کو اپنا دماغ حاضر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اگلا پوائنٹ، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کے ساتھ، ایماندار لوگوں کے ساتھ اپنا وقت زیادہ گزاریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہو چکا ہے اپنے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں اس کو معاف کر دیں، ایسا کامن ہو، اور اس کے بعد جو بھی غلطیاں ہیں ان میں سے جو سبق حاصل ہوا ہے اس کی طرف توجہ دیں، یہ ہے جھوٹ سے، برائی سے بچنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، عادت سیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، فَأَزَلَّهُمَا،
اب شیطان نے ان آدم علیہ السلام کو یوں سے گمراہ نہیں کر لیا تھا، یاد رکھ لینا، اس کو عرصہ لگا تھا آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں، کھینچ کے لانے میں ایک عرصہ لگا تھا، پوری جنت میں سے ایک درخت کے قریب لانا تھا. اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی. ٹھیک ہے، تو شیطان کوئی بھی بڑا جرم کروانے سے پہلے، مثال کو زنا ہی کہہ لیں، زنا اے ٹو زی نہیں ہے، اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این آل دا وے پھر جا کے زی ہے، پھر جا کے زنا ہوتا ہے. واو مجھے نہیں معلوم تھا، پوائنٹ کیسا اچھا بنا. ویسے بندہ اے سے زی کو نہیں جاتا، زنا تک جانے کے لیے اے بی سی کی پوری گنتی ہے. That's a good point. خیر، کوئی سوال؟ کلاس کا، حدیث کی کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے. سر عبادت کے حوالے سے پوچھنا تھا، ایک تو عملی ہے، قولی ہے، اور 4 طرح کی عبادات ہے نا، وہ پوائنٹ میرے ذہن سے skip ہو التحیات گیا. للہ والصلوات والصلوات والطیبات. التحیات، الصلوات والطیبات، 3 قسم کی عبادت. چوتھی قسم کون سی لے آپ؟ وہی التحیات میں کیا سوچ ہے؟ زبانی چوتھی. تمام عبادات. ٹھیک ہے. جی. صلوات بدنی، جی. اور طیبات مالی. مالی، بدنی اور زبانی، سر. بدنی اور جی. مالی. جی، جزاک. اور کوئی سوال؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے، سنایا ہے، صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سیشن کا جو ٹاپک تھا وہ پلان نہیں تھا، اٹ ہیپن ٹو بی کہ وہ ٹاپک کے اندر چیزیں آ گئی، بٹ دوز ور ریئلی امپورٹنٹ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی کشور آپا. جزاک بس جزاک اللہ خیر، بہت ہی پیارا لیکچر تھا اور بہت ہی ڈیپتھ تھی اس میں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل بس گر کرنے نہ کی جانا، توفیق عطا بس اس ڈیپتھ کے اندر گر نہ جانا. ٹھیک ہے. جی اللہ رب العزت سے صحیح. دعا ہے جو سنا ہے، سنایا ہے، صحیح بہت بات پہ عمل ایبزارب کی کریں سب لوگ، واقعی ایبزارب کریں اس کو. صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے آمین اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. آمین. سبحانک اللہم ربنا جزاک وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.